اتفاق سے بات چلی مکہ معظمہ میں، اگر آپ کو غصہ بھی آئے تو بیٹے کے لیے بد دعا کرنی ہے تو وہ بد دعا کریں جو امام سدیس کی والدہ نے کی تھی۔ جب اس سے انٹرویو لیا گیا تو وہ کیا کہتی ہیں کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات ہوئی تو مجھے غصہ آیا تو میں نے یہ کہہ دیا جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سن لی۔ اگر آپ کو بھی غصہ آئے تو آپ ایسی بد دعا کر لیں، جعلک اللہ امام المتقین، اے بیٹے اور اے بیٹی تجھے اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے امام بنائے اور مشعل راہ بنائے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی زبان پہ گفتگو نہیں لانی چاہیے جس کے بعد پچھتانا پڑے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جریج بڑا نیک آدمی تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نوافل، ماں نے آواز دی یا جرائج، اب وہ نماز کی حالت میں اور سوچتے ہیں امی و صلاتی، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف نماز۔ کمپیریٹیولی آج بھی انسان چیک کرے تو کس کو مانے گا؟ نماز کی باقی رکھے گا نا۔ پھر آواز دی یا جرائج، قال امی و صلاتی، کیا کروں؟ نماز جاری رکھی۔ اب یہ نوافل تھے، فرض نماز تو نہیں تھی۔ ماں نے کہہ دیا اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات، اے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک مومسات نے اس کو دکھا دیں، یعنی بری عورتیں۔ کیا ہوا؟ آزمائش آ گئی۔ ایک راعی جو بکریوں کا چرواہا تھا، ایک عورت جس کے گھر بچہ پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگ آئے، انہوں نے وہ کٹیا سی بنی ہوئی تھی اس کو بھی گرایا، کہا تم کیسے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بڑے ولی سمجھتے ہو، یہ کیا؟ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کسی بھی نوک پلک کی وجہ سے آزماتے تو ضرور ہیں لیکن ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ آزمائشیں تو آتی ہیں۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاه، اللہ جب کسی کو پسند فرماتے ہیں تو پھر اس کو آزماتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اس لیے پوچھا تھا نا بڑی باتیں کرتے ہو، مار کیوں اتنی کھائی اگر تم سچے تھے؟ مسکرا کے جواب دیتے ہیں آج تم بھی برتن خریدتے ہو تو تم بھی کھٹکھٹاتے ہو کہ مٹی اچھی لگی ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے تھوڑا سا کھٹکھٹا کے دیکھا کہ مٹی صحیح ہے کہ نہیں، تو مجھے کامیابی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ لوگ بار بار مذاق کرتے۔ کسی نے پوچھا بتاؤ تیرے ابا کا نام کیا ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اب یہ غلام کہتے ہیں ابی الاسلام، میرے ابا کا نام ہے اسلام، کیونکہ میرا تعارف ہوا ہے غلام کا تو کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ بات یہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں اور باپ کی دعا بھی سنی جاتی ہے، بد دعا بھی سنی جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان تو یہ کہتے ہیں کہ والدین مصیبت ہیں، ہمیں تھوڑی سی آزادی چاہیے، یہ تو ہر وقت پابندیاں ہی لگاتے رہتے ہیں، یہ تو مصیبت ہے، اب ہم اپنے بچوں کو پالیں کہ ان کی باتوں کے پیچھے لگیں۔ ان بیچاروں مسکینوں کو، یہ فکری مسکین ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں، ان کو اگر صحیح مسلم کی روایت پڑھنے کو مل جاتی تو کبھی نہ یہ کہتے۔ والدین کی خدمت تو مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، مصیبت نہیں ہے۔ ان کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کرنے سے تو مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فآووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل۔ تین دوست اکٹھے چل رہے تھے،
اچانک بارش آ گئی. بارش سے بچنے کے لیے تینوں نے دوڑ لگائی اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے. جب غار میں داخل ہوئے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا فانطبقت علیہم اور غار کے منہ کے اوپر آ گیا اور غار بند ہو گئی. فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله. ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب کیا کریں, اس پتھر کو ہٹانا چاہتے ہیں, وہ ہٹ بھی نہیں رہا, کیسے ہٹے؟ کہتے ہیں سنو, ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں, جو اللہ کے لیے تم نے عمل کیا اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی روایت کر رہے ہیں لعلہ یفرجها عنکم, شاید کہ نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دے. اور یہاں میں رک کے یہ بتانا چاہوں گا, نیک عمل کا وسیلہ, اللہ کی ذات کا وسیلہ, اللہ کی صفات کا وسیلہ اور نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ, یہی تین شکلیں وسیلے کی جائز ہیں. بقیہ کوئی شکل بھی وسیلے کی شرعاً جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا, قصہ لمبا ہے, میں اختصار کرنا چاہوں گا. ایک شخص کہتا ہے یا ربی انہو کان لی والدان شیخان کبیران, اے اللہ تو جانتا ہے میرے والدین تھے, دونوں ہی بوڑھے تھے, وامرأتی اور میرے گھر میں میری بیوی بھی تھی, ولی صبیۃ صغار چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. میں جب بھی دودھ لے کے آتا تو سب سے پہلے والدین کو پلاتا, بچوں کو نہیں پلاتا تھا. ایک دن میں دودھ لے کے آیا, فجئت بالحلاب, اور دودھ کا برتن میرے ہاتھ میں ہے. جب میں نے آ کے دیکھا فوجدتہما قد ناما, والدین سوئے ہوئے. اب کیا کروں؟ والصبیۃ یتزاغون عند قدمی, میں نے والدین کو سوئے ہوئے دیکھا. کرہت ان اوقظہما من نومہما, میں نے ان کی نیند خراب کرنے کو پسند نہ کیا. فقمت عند رؤوسہما, اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا. وَأَكْرَهُ أَنْ أُسْقِ الصَّبِيَّةَ, اور میں نے اس بات کو بھی پسند نہ کیا کہ بچوں کو پہلے پلاؤں, کیونکہ پہلے حق تو والدین کا ہے, بچوں کا تو نہیں. فَلَمْ أَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ, اے اللہ صبح ہو گئی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہے, اور يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيْ, میری ٹانگوں کے ساتھ لپکتے رہے. صبح ہو گئی, اے میرے مالک میں نے تیرا حکم سمجھتے ہوئے نہ والدین کی نیند کو خراب کیا, نہ میں نے بچوں کو دودھ پلایا. جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے انہی کو پلایا. اے اللہ تو جانتا ہے اگر تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کیا تو اس مصیبت سے نجات دے دے. تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور اس مصیبت سے آزاد ہو گئے. یہ واقعہ اس حقیقت کو کھولتا ہے, ان نوجوانوں کو ڈائریکشن دے رہا ہے جو نوجوان کہتے ہیں کیا کریں والدین کو, یہ تو ساری رات کھانستے رہتے ہیں. اور اللہ کی قسم جب اولڈ ہاؤس کی رپورٹ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں, کلیجہ منہ کو آتا ہے انسان, اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا کے آ گیا.